یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حجاج اکرام خوش قسمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اسلام کے ایک عظیم فریضہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوں گے۔ ان کی خدمت میں مختصر گزارشات اور فضائل اور مناقب پیش کیے جاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف اللہ جل شانہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنی بار ہوئی، عموماً یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بیت المعمور کو اس بنیاد پر اتار دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا۔ بہرحال طوفان نوح کے موقع پر بیت المعمور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد عمالقہ، پھر جرہم قبیلے، پھر قصی نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت سے دادا ہیں۔ اس کے بعد قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بعد روایت کے اعتبار سے 35 سال تھی، اس موقع پر حجر اسود رکھنے میں اختلاف پیدا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک پھیلا دیں گے، اس پر رکھ دیا جائے اور ہر قبیلے سے ایک آدمی اس چادر کو پکڑ لے، اور پھر حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب فرما دیا۔ اس کے بعد یزید کا جو دور حکومت تھا سن 64 ہجری میں، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے نواسہ ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ تو یزید کی فوج نے چڑھائی کی اور منجنیق سے آگ برسائی، جس سے بیت اللہ شریف کا پردہ جل گیا، دیواروں کو بھی سخت نقصان ہوا۔ انہی ایام میں یزید دنیا سے چلا گیا اور اس کی فوجیں واپس آ گئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو بیت اللہ میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ ہے بھی بیت اللہ کا حصہ۔ قریش نے اس کو باہر چھوڑا تھا کیونکہ ان کے پاس رقم کم جمع ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو شامل کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کی تو اتنے خوش ہوئے کہ دعوت کی اور اس میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ یہ جو یزید کی
فوج نے بیت اللہ شریف پر آگ برسائی تھی، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ وہ مینڈھا جو جنت سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیجا گیا تھا، قربان ہوا تھا، اس کے سینگ بیت اللہ شریف میں پڑے تھے، وہ اس آگ میں جل گئے تھے، اور یوں ایک برکت والی چیز سے محروم ہو گئی امت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو عبد الملک بن مروان کا زمانہ حکومت تھا۔ حجاج نے بادشاہ کو اس پر قائل کر لیا کہ دوبارہ بیت اللہ شریف کو جیسے حتیم کا حصہ باہر نکالا جائے اور اس کو باہر رکھا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، حتیم کا حصہ باہر کر دیا گیا، بیت اللہ شریف کی دیوار جو حتیم کی طرف سے توڑ کر اور دیوار کو پیچھے کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ تغیر چلتا رہا، یہ تعمیر۔ پھر بعد کے بادشاہ ہارون رشید وغیرہ، ان کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواہش کی تھی کہ حتیم کا حصہ اندر ہو، تو اس طرح تعمیر کر دیا جائے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاکید کی کہ اب بیت اللہ کو نہ چھیڑا جائے، وگرنہ ہر آنے والا بادشاہ اس کو اپنا کھلونا سمجھ کے تغیر و تبدل کرتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے بیت اللہ شریف کی چھت بدلوائی اور جہاں جہاں دیواریں بسیدہ ہو گئی تھیں ان کی مرمت کروائی، مزاب رحمت کو بھی درست کیا۔ یہ نئی تعمیر تو نہیں تھی، لیکن بہرحال بیت اللہ شریف کی جو ہے اصلاح اور مرمت ہوئی اس میں۔ پھر 1039 ہجری میں سلطان مراد کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں پانی داخل ہوا تو اس سے دیواروں کو نقصان ہوا، تو سلطان مصروف نے اس کی تعمیر کروائی۔ تو بعض رات کہتے ہیں کہ منہدم ہو گئی تھی دیواریں، پوری تعمیر کرائی، اور بعض رات کہتے ہیں کہ جو نقصان ہوا تھا اس کی تعمیر کرائی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ بیت اللہ شریف جو حجر اسود کی جانب سے، یہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تعمیر ہے، اور باقی جانبوں میں سلطان مراد کی تعمیر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کا یہ گھر عظمت اور کا ایک عظیم نشان ہے کہ جس کا ظاہر بھی انسان کو متاثر کرتا ہے اور باطن بھی متاثر کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف پر اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی ہے اور اولیاء اکرام اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہر وقت حاصل کریں۔